10 के सिक्के पर ये सूरत पढ़ कर घर में रख लो, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, उसी वक्त जो भी मांगोगे वो मिल जाएगा। 10 रुपये का सिक्का नहीं है तो आप 10 का नोट भी ले सकते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुरानी व्लॉग। अल्लाह वालों, आज की वीडियो हम 10 रुपये के सिक्के या फिर 10 रुपये के नोट पर सूरतुल फलक को पढ़ने का तरीका आपके साथ शेयर करेंगे। कैसे, कहाँ, कब, क्या करना है, कितनी बार पढ़ना है। अल्लाह वालों, आज आप जुमे के दिन, जुमे की नमाज के बाद सूरतुल फलक और सूरतुल नास पढ़ने से आपको कितना फ़ायदा होने वाला है, आप इस बात का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। 10 रुपये का सिक्का आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है अल्लाह वालों, अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से ये अमल करते हैं तो यकीन करें आपके रिज़्क़ में बरकत होगी, तंगदस्ती घर से ख़त्म हो जाएगी, बेतहाशा दौलत आना शुरू हो जाएगी, रिज़्क़ में फरावानी होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस वजीफ़े की बरकत से आपके घर में गैब से फ़रिश्तों के हाथ रिज़्क़ को भेज देंगे, जो आपको गुर्बत और तंगदस्ती से निकाल देंगे। तो अल्लाह वालों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी इल्तमास है कि वीडियो को मुकम्मल देख लें। हो सकता है आपके किसी एक मसले का हल, किसी एक परेशानी का हल, या फिर आपकी कोई एक ऐसी हाजत जो सालों से पूरी नहीं हो रही थी, जिसको आपने ये कहकर छोड़ दिया था कि अब ये पूरी नहीं होगी। इस वजीफ़े के करने से अगर वो पूरी हो जाती है तो यकीन करें मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है। रूहानी इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में सुबहान अल्लाह लिख दें। आपको अमल की इजाज़त उसी वक्त मिल जाएगी। अल्लाह वालों, आजकल लोग रिज़्क़ की तंगी की वजह से बेहद परेशान हैं। महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि गुजारा करना मुश्किल हो चुका है। फैमिलियां बड़ी हैं, कमाने वाले कम हैं, कारोबार नहीं है, नौकरियां नहीं हैं। अल्लाह वालों, अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि वो दिन रात मेहनत करते हैं, उनके रिज़्क़ में बरकत नहीं होती। तो क्या वजह है वो समझ ही नहीं पाते। पैसा भी बहुत कमाते हैं पर पैसा फिर भी घर का गुजारा उन पैसों में नहीं होता। पैसा आता तो है मगर पता नहीं चलता कि कहाँ खर्च हो जाता है, और घर में परेशानियां और लड़ाइयां बनी रहती हैं। उनके खर्चे भी पूरे नहीं होते, गुर्बत छाई रहती है। अल्लाह वालों, जिन लोगों के साथ ये सब मसाइल हैं तो वो इस वजीफ़े को करें और फ़ायदा हासिल करें। वैसे तो आप किसी भी दिन इस अमल को कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जुमे के दिन, जुमे की नमाज के बाद इसको करते हैं तो आपको 100% फ़ायदा होगा। अगर जुमे की नमाज के बाद आपको फ़ुर्सत नहीं मिली, आप बिज़ी हैं किसी वजह से, तो जुमे के दिन मगरिब की नमाज के बाद भी इस अमल को कर सकते हैं। अल्लाह वालों, आपका जब भी ये वजीफ़ा करने का इरादा बने तो आपने अच्छी तरह से पाक साफ़ हो जाना है। बेहतर है कि आप गुस्ल कर लें और पाक साफ़ जगह पर बैठ जाएं। अल्लाह वालों, इस वजीफ़े की शर्त नहीं है कि आपने जुमे वाले दिन ही इस वजीफ़े को करना है। इस वजीफ़े को आप किसी भी दिन, किसी भी टाइम पे कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताअलाहुल अज़ीज़ आपकी हर मुराद पूरी होगी, हर तमन्ना पूरी होगी। अब आपको अमल का तरीका बताती हूँ कि आपने करना क्या है। आपने पाक साफ़ हो जाना है। बेहतर तो है कि आप नहा लें, कपड़े बदल लें और कोई ना कोई इत्र लगा लें, खुशबू लगा लें। पाक साफ़ जगह और तन्हाई वाली जगह पर आपने बैठ जाना है। एक 10 रुपये का सिक्का ले लें। अगर आपके पास सिक्का नहीं है तो 10 का नोट भी आप ले सकते हैं, और तन्हाई वाली जगह पर बैठ जाएं जहां रोशनी भी बहुत कम हो, अंधेरा हो और कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। वजीफ़ा जब आप
شروع کرنے لگیں تو آخر تک آپ نے کسی سے بات چیت نہیں کرنی۔ اللہ والو، وظیفہ کرتے وقت آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ بات چیت نہ کرے، کیونکہ جب کوئی شخص عمل کے دوران کسی سے بات چیت کرتا ہے یا کسی کی بات کا جواب دیتا ہے یا اپنے دل و دماغ کو کہیں اور لے جاتا ہے تو پھر وظیفے کا اثر کم ہوتا ہے اور پھر آپ کو 100% رزلٹ نہیں ملتا۔ تو اللہ والو، تنہائی میں بیٹھنے کے بعد آپ کو 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ رحمتوں، برکتوں، عظمتوں والے، شان والے، بزرگی والے نبی پر آپ نے رحمتوں، برکتوں، عظمتوں والا درود پڑھ کے ہدیتاً، تحفتاً، نذرانتاً پیش کرنا ہے۔ اللہ والو، آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں یا کوئی وظیفہ کرتے ہیں تو یا پھر آپ اپنی کاروبار والی جگہ پر جانے سے پہلے درود ابراہیم کا ورد کرتے جاتے ہیں، اور جب کاروبار پر پہنچتے ہیں، دکان کھولتے ہیں یا دفتر کھولتے ہیں یا نوکری کہیں کرتے ہیں تو وہاں جاتے ہیں، آپ یقین کریں گے کہ اس دن آپ کو اتنا منافع ہوگا، آپ کا دن اتنا اچھا گزرے گا کہ باقی پورا مہینہ بھی آپ کا ویسا نہیں آپ کو منافع ملے گا۔ تو اللہ والو، ایک بار اس بات کو آزما کر ضرور دیکھنا کہ درود ابراہیم کی کتنی برکتیں ہیں۔ آپ نے جب پڑھنے کے بعد اپنے پیارے محبوب کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیتاً، تحفتاً، نذرانتاً ضرور پیش کرنا ہے۔ محبت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، خلوص کے ساتھ آپ نے صدقے دل سے ان پر درود پڑھنا ہے۔ اللہ والو، جب بھی کوئی عمل یا وظیفہ کرنے سے پہلے آپ محبت کے ساتھ درود ابراہیم پڑھتے ہیں اور نبی کو ہدیتاً، تحفتاً، نذرانتاً پیش کرتے ہیں تو آپ یقین کریں آپ کے وظیفے کا اثر 100 گنا نہیں، لاکھوں ہزاروں گنا بڑھ جاتا ہے۔ جہاں آپ کا کام دنوں میں ہونا ہوتا ہے وہاں گھنٹوں میں ہونے لگتا ہے، جہاں آپ کا کام گھنٹوں میں ہونا ہوتا ہے وہاں منٹوں اور چٹکیوں میں ہونے لگتا ہے۔ تو اللہ والو، آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ الفلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ ہی سورۃ الناس کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ آپ نے 7 مرتبہ سورہ فلق پڑھنی ہے، 7 مرتبہ ہی آپ نے سورۃ الناس پڑھنی ہے، ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، اور پھر آخر میں آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے اور 10 روپے کے سکے یا نوٹ پر پھونک مار دینی ہے، یعنی دم کر دینا ہے، اور بغیر کسی سے بات چیت کیے آپ نے 10 روپے کے سکے یا پھر نوٹ کو اپنے پرس میں رکھ لینا ہے یا پھر کسی تجوری یا اس جگہ جہاں آپ پیسے رکھتے ہیں۔ اس عمل کو کرنے کے بعد جب آپ 10 روپے والا سکہ پیسوں کی جگہ پر رکھ دیں گے تو شیطان آپ کے پیسوں تک نہیں پہنچ پائے گا اور ساری نحوست ختم ہو جائے گی، بے برکتی ختم ہو جائے گی، برکت اور رحمت والے فرشتے آ جائیں گے، غیب سے رزق لے کر اللہ رب العزت آپ کے رزق میں بے تحاشا اضافہ فرما دیں گے۔ جب آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا، فراوانی ہوگی، تو آپ کے گھر سے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ والو، چھوٹا سا یہ عمل ہے، بالکل چھوٹا سا ہے، بہت سارا ٹائم بھی نہیں لگنا، اتنا چھوٹا کوئی عمل ہے جو آپ کو اتنا فائدہ دے سکے۔ 7 مرتبہ درود ابراہیم، 7 مرتبہ آپ نے سورہ فلق پڑھنی ہے اور 7 مرتبہ سورہ ناس پڑھ کر آخر میں 7 مرتبہ درود ابراہیم آپ نے دوبارہ سے پڑھ لینا ہے، اور 10 روپے کے نوٹ یا پھر سکے پر آپ نے دم کر لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی العزیز ایسا کوئی آپ کا کوئی نظر بد کا اثر ہوگا یا پھر کوئی رکاوٹ یا بندش بنی ہوگی، کسی بھی وجہ سے ہوگی، تو اللہ رب العزت اپنی رحمت فرما دیں گے، برکت فرما دیں گے آپ کے گھر پر، آپ کے رزق پر، اتنی آپ کے رزق میں فراوانی ہوگی۔ اللہ والو، کوئی بھی وظیفہ آپ کرتے ہیں یا کوئی بھی عمل آپ کرتے ہیں تو آپ یہ مت سوچا کریں کہ ہم نے ابھی کیا ہے اور شام کو اس کا اثر ہو جائے گا۔ یہ اللہ کی کلام ہے، یہ آہستہ آہستہ اثر انداز ہوتی ہے۔ جیسے جیسے وقت
گزرتا جاتا ہے ویسے ویسے آپ کے حالات بدلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہم انسان اتنے آج کل ہمیں جلدی ہوتی ہے ہر کام کی، اتنے ہم جلد باز ہو چکے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ابھی ہم نے وظیفہ کیا اور تھوڑی دیر بعد ہمارا کام ہو جانا چاہیے۔ بہت سارے لوگ مجھے کومنٹ میں ایسے لکھتے ہیں، میسیجز کرتے ہیں، واٹس ایپ کرتے ہیں، ہم نے عمل کیا ہے، شام ہو گئی ہے، ہمیں ابھی تک اثر نہیں ہوا۔ تو میرے تمام بہن بھائیوں سے التجا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا۔ جب آپ عمل کرتے ہیں تو آپ انتظار کیا کریں کہ اللہ کی رحمت کب ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ اللہ کی کلام پڑھتے ہیں تو اللہ کی رحمت کو آنے سے کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی۔ جب آپ کو اس بات کا یقین ہو جائے گا، یقین کامل ہو جائے گا اپنے رب پر اور رب کی کلام پر، اللہ کے رسول پر، تو انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کا کوئی بھی کام بگڑے گا نہیں، بلکہ بگڑے ہوئے کام سنورنے لگیں گے۔ اللہ والا وظائف کو وظائف کی شرائط کے ساتھ کیا کریں تاکہ آپ کو 100% فائدہ ہو۔ وظائف کی سب سے بڑی شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ نے 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنی ہے۔ جب آپ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کریں گے تو ویسے بھی اللہ کی رحمت آپ پر ہونا شروع ہو جائے گی، آپ گناہوں سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو اللہ والو اپنی نظر کو پاک رکھیں، اپنی تنہائیوں کو پاک رکھیں، 5 وقت نماز کی پابندی کریں، اپنے بچوں کو بھی نماز کی عادت ڈالیں، اپنے موبائلوں کو صاف رکھیں۔ اس بیماری سے نجات اللہ آپ کو دے، یہ بیماری ہم سب کو لگ چکی ہے، بچوں کو، بڑوں کو، تو اپنے بچوں کے موبائلوں کو بھی چیک کیا کریں، اپنے موبائلوں کو بھی صاف رکھیں۔ اور چھوٹا سا یہ عمل ہے، 10 روپے کے سکے یا نوٹ پر آپ نے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اول و آخر آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لینا ہے۔ ہر بار آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ یہ آیتیں پڑھنی ہیں، یعنی کہ 7 مرتبہ آپ نے سورت پڑھی اور 7 مرتبہ ہی بسم اللہ ساتھ میں پڑھی جائے گی۔ تو جب آپ اس طرح عمل کریں گے میرے بتائے ہوئے طریقے کے